سادہ ہے اور بہت خوبصورت انداز تھا آپ کا کہ ان کو روکنے دل نہیں چاہ رہا تھا. اگر مجھے یہ کان میں یہ جو ٹوٹی لگی ہے نا اس میں اگر بریک کی وہ بار بار چیخم چلا نہ آتی تو میرا دل چاہتا تھا کہ چلے جائیں. وہ بھی مجبور ہوتے ہیں، ظاہر ہے چینل کو بھی رکوانا ہوتا ہے، ان کو بھی تو اپنا کچھ کام ظاہر کرنا ہے ہوتا ظاہر ہے ظاہر ہے. سوال بڑا سادہ ہے اور سوال بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. آخری عشرہ جو کہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے اور عشرہ مغفرت سے ہم رخصت لے رہے ہیں. کیا لائے عمل ہونا چاہیے اس آخری عشرے کے لیے؟ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ دور جیسے کہ ہم نے بتایا یہ فتنوں کا دور ہے اور آپ سب جانتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ سب لوگ جنگی حالات دیکھ رہے ہیں. ہر طرف ایک جنگ کا اور ایک ایسا ماحول ہے جس میں سمجھ نہیں آتا کہ آج کے حالات کل سے کیسے مختلف ہوں گے یا کل آنے والے حالات کیا ہوں گے. جو چیز آج اتنے کی ہے کل کتنے کی ہوگی. اور ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس موقع کا اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امت میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے معاملات ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ مولانا عروج صاحب موجود ہیں. سر بسم اللہ. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہماری طرف آیا ہے اور عشرہ نجات ہے، جنم سے آزادی کا عشرہ ہے. ماہ رمضان یقیناً ایک ایسا مہینہ کہ جسے ہمیں درک کرنے کی ضرورت تھی اور جتنا ہم کر سکے وہ کیا، یا جو لوگ عبادتوں میں مشغول رہے. انہی ایام کے اندر جو طاق راتیں ہیں انہیں شب قدر کہا گیا ہے. شب قدر یعنی توبہ کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے. یا میں بہت آسان زبان میں اگر سمجھاؤں آڈینس کے لیے، شب قدر کہتے ہیں پلٹنے کی رات. واہ واہ. پلٹنے کی رات. واہ. عربی زبان کا ورڈ ہے، عربی زبان میں لفظ ہے توبہ. اچھا عربی میں ایک اور لفظ ہے، ایک ہے توبہ ایک ہے نوبہ. نوب عربی زبان میں شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو وہ بار بار اپنے چھتے کی جانب پلٹتی ہے، آتی ہے جاتی ہے. اللہ. تو بس دو جملوں میں اگر میں سمجھاؤں، بار بار شیطان کی راہ پہ چلے جانا، پھر اللہ کی راہ پہ آنا، شیطان کے ماننا، پھر اللہ کی راہ پہ آنا، یہ نوبہ ہے. ایک بار پلٹنا توبہ ہے. اللہ. واہ 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 واہ. اور خداوند تبارک و تعالی نے یہ ہمیں موقع دیا ہے. یہ شبہائے قدر جو ہماری طرف آ رہی ہیں یہ مغفرت کی راتیں ہیں. ایک جگہ سے مولا علی علیہ السلام گزر تھے، ایک شخص بیٹھا ہوا توبہ کر رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفار کر رہا تھا. مولا علی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو جانتا بھی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے کہنے لگا نہیں مولا مجھے معذرت میں نہیں جانتا. پھر مولا علی نے فرمایا کہ توبہ کا معنی یہ ہے کہ میں واپس وہ گناہ نہیں کروں گا جو میں کر چکا ہوں. اللہ. توبہ ایک عہد ہے، یہ عشرہ نجات ہے. اور سرکار فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ماہ میں کوئی اپنی بخشش نہیں کرا سکا تو کسی مہینے میں نہیں کرا سکا. اللہ. اللہ. یہی وہ ماہ ہے، یہی وہ ماہ سیام ہے. لطائف الہی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. لطائف الہی دیکھیں، خدا اتنا کریم ہے، خدا ہمیں یہ شبہائے قدر دے رہا ہے. کبھی ماہ رجب کی صورت ہے وہ کہتا ہے کہ پلٹ آؤ، کبھی ماہ شعبان دے دیتا ہے، کبھی ماہ رمضان دے دیتا ہے، کبھی شب قدر دے دیتا ہے، اور کبھی یہ وہ راتیں ہمیں دے دیتا ہے جس میں اپنے مقرب بندوں کو وہ کہتا ہے کہ انہیں اپنا اسوہ بناؤ، انہیں اپنا رول ماڈل بناؤ اور ان کی طرح پلٹو. واہ واہ واہ. 20 رمضان المبارک کی صبح آج میں اس حوالے سے کہوں گا، ایک پیغام اور دیتا جاؤں گا کہ دیکھیں فتنوں کا دور جو ہے، اس لیے ہمارے لیے آج پیغمبر اکرم کی تعلیمات موجود ہیں. اور جو بھی امت میں فتنہ ڈالے، جو بھی امت میں فتنہ ڈالتا ہے، قرآن کی نگاہ سے وہ حرام کر رہا ہے. وَاعْتَصِمْ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقے میں نہیں پڑو، اللہ کی رسی کو تھام لو. حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف فرمائے، آیت نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. پیغمبر اکرم سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی رسی کون ہے؟ کہا میں اللہ کی رسی ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے کہا میرا وجود اللہ کی رسی ہے. پھر کہا اللہ کی رسی کون؟ اللہ کی رسی قرآن کریم ہے، اس کو تھام لو. مولا علی داخل ہوئے، مجمع کا رخ موڑا، کہا علی بھی حبل اللہ ہے. اللہ. اللہ. یہ ذات علی اللہ کی رسی ہے.
کیونکہ یہ وہ وسیلے ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. بے شک بے شک. اس لیے ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. دیکھیں اس وقت میں یہ کہوں گا کہ یہ پلانٹڈ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ امت کے اندر اتفاق ہو. یہ پلانٹڈ لوگ ہیں. پلانٹڈ سے مراد کچھ دانستہ کچھ غیر دانستہ اس طرح استعمال ہو رہے ہیں. کچھ بے وقوفی میں استعمال ہو جاتے ہیں, کچھ مذہبی جذبات میں استعمال ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہاں پہ عقل و شعور کی ضرورت ہے, استعمال ہونے کی ضرورت نہیں, بعض استعمال ہو جاتے ہیں. اس لیے یہاں ان کے لیے ہم یہی کہیں گے قابل ہدایت ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے. ورنہ سب سے زیادہ اس وقت جو نقصان ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت اسلامیہ تفرقے کی وجہ سے ہوا. آج آپ دیکھ لیں اگر ہم عالمی سطح پہ دیکھیں حالات کو, ملکی سطح پہ دیکھیں تو اس وقت سب سے اہم ترین فریضہ وحدت امت ہے, اتحاد امت ہے. بے شک. اور اتحاد امت کے لیے ہمیں کسی بھی صورت میں کوئی ایسی فضا نہیں بننی چاہیے. اور دونوں طرف سے یقیناً یہ ذمہ داری علماء, عوام, زعماء, شخصیات سب کی ہے. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, آپ سیلیبریٹیز ہیں, شوبز سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سب کی ذمہ داری ہے بے شک کہ ہم بھی پیغام دیں کہ اس وقت ضرورت اتحاد کی ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ سب سے بہترین جو اس وقت ہمارے پاس نمونہ عمل ہیں وہ پیغمبر اکرم کی ذات ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی ذات